السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اسلامی مہینے کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ رات پہلے ہوتی ہے، دین بعد میں ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک دعا مانگنے کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرو، اور صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو یہ دعا منگواتے تھے اور آپس میں ایک دوسروں کو سکھلاتے تھے۔ وہ دعا میرے خیال سے مانگ لی ہوگی، نہیں مانگی ہے تو دعا کے ہر جملے پر آمین کہہ دو۔ بہت پیاری دعا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے سال کے شروع میں مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ بہت پیاری دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے۔ الہ العالمین، تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں نیا سال نصیب فرمایا ہے۔ اے اللہ، اب یہ سال تو ہمارے لیے امن و امان والا بنا دینا، سلامتی والا بنا دینا، اس لیے کہ سکون اللہ پاک دے تبھی مل سکتا ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی سکون دے نہیں سکتا ہے۔ اور اے اللہ، یہ ہمارا سال ایمان کے ساتھ گزرے۔ کیا مطلب؟ رہیں تب بھی ایمان کے ساتھ رہیں، اور دنیا سے جانا ہو جائے تب بھی موت ایمان والی مل جائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الہ العالمین، تو نے ہمیں یہ سال نصیب فرمایا ہے تو اب ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ یہ سال تیری رضا والی، تیری خوشنودی والا ہمیں گزارنا نصیب فرما دینا۔ یعنی ایسے اعمال کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا تیری رضا والی، تیری خوشنودی والی زندگی ہم گزارے۔ اللہ پاک اس سال میں ایسے فیصلے فرما دینا۔ وجوار من الشیطان، اور اللہ پاک شیطان مردود کے حملے سے تو ہماری حفاظت فرما دینا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا مانگی ہے، ہمیں بھی اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ چونکہ زندگی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، گزرنے والی چیز ہے۔ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا، لیکن آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑے صحابی کی یاد دلاتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں خلیفہ ثانی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم کو شہید ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچے مقام اور مرتبے کے مالک تھے، بڑی شان والے تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔
اللہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا تھا کہ اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو قوت نصیب فرما دے۔ جب ایمان قبول کیا، ہم نے مشہور قصہ سنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے، پوری زندگی تقوی میں گزری، پوری زندگی پرہیزگاری میں گزری، پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ اہتمام رہا میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا نہ رہنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ جب جانوروں کے ساتھ حضرت امیر المومنین کا یہ معاملہ رہا ہے تو سوچو انسانوں کے ساتھ حضرت امیر المومنین کا کیا معاملہ رہا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مستقل ایک کام کے لیے لگایا۔ کون سا کام؟ کہ ہمیشہ مجھے موت یاد دلانا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک آدمی کو تنخواہ سے رکھا، اس کو پگار دیتے تھے، اس کو تنخواہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے ہمیشہ مجھے موت یاد دلانی ہے، ہمیشہ اس بات کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی ہمیشہ موت کو سوچتا ہے ایک نہ ایک دن مجھے مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن قبر کے حوالے ہو جانا ہے، اب کب مرنا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، کون سی عمر میں مرنا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، کس حال میں مرنا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، کہاں مرنا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمیشہ آدمی اپنی موت کو سوچے گا تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرے گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آج زندگیوں میں جو ہمارے اخلاق بگڑے ہیں، ہمارا کردار بگڑا ہے، آج ہم اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے بہت غافل ہو چکے ہیں، اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کچھ زمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو نکال دیا کہ اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں موت کو یاد رکھنا نہیں چاہتے ہو، موت کو بھول جانا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں، موت کو تو ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن اب میری داڑھی میں 2 بال سفید آ چکے ہیں، وہ 2 سفید بال مجھے ہمیشہ اپنی موت یاد دلاتے رہیں گے۔ پوری زندگی تقوی میں گزاری، پوری زندگی پرہیزگاری میں گزاری، لیکن جس وقت شہید ہوئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہیں۔ ایک مجوسی آدمی جس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زہر بھر چکا تھا، وہ مجوسی ابو لولو جس کا نام لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اس نے پلان بنایا کہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی جان کا وہ دشمن بن چکا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم تو شہید ہونے والے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم ہمیشہ موت مانگتے تھے، شہادت کی موت مانگتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور وہ بڑی شان اور وہ بڑے مرتبے کے مالک تھے کہ دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا تھا، اس خیال کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر یہ کہتے تھے، عمر تم یہ بات لے کر آئے ہو، لیکن تم سے پہلے جبریل مجھے یہ بات بتلا کر چلے گئے ہیں۔ وہ بڑی پرہیزگاری والی، بڑی تقوی والی زندگی گزاری، اور فرمایا ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد بولو کوئی نبی، یہ تو اپنے بچوں کو یہ عقیدہ یاد کراؤ کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، ہمارے نبی، آخری رسول، آپ کا پیغام آخری پیغام، آپ کی شریعت آخری شریعت۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا تو نہیں، ہاں اگر اللہ کسی کو نبی بناتا، بنانے والے نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت فاروق اعظم ہیں جن کو اللہ پاک نبی نبی بنا لیتے۔ وہ بڑی شان والے تھے، وہ بڑا تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوچا میرے نبی مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں؟ دوسری مرتبہ بھی ایسا، تیسری مرتبہ بھی ایسا، چوتھی مرتبہ بھی ایسا۔ حضرت عمر جہاں سے گزرے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آ جاوے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر ہنستے کیوں ہیں؟ کیا میرے لباس کو دیکھ کر ہنستے ہیں؟ کیا میرے چلنے کی چال ڈھال کو دیکھ کر ہنستے ہیں؟ تو پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا عمر سنو، جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہنستا ہوں،
تو بولو جس سے شیطان دور رہتا ہوگا اس کی زندگی میں کتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری ہوگی۔ لیکن جب فجر کی نماز میں وہ مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر حملہ کیا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری طور پر شہید تو نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہوئے کسی دوسرے صحابی کو نماز کے لیے آگے کر دیا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب امام کی حالت ایسی ہو جاوے تو دوسرا آدمی کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ نماز مکمل ہوئی لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گر گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 7-8 صحابہ کرام کو وہ مجوسی نے زخمی کیا، وہ مجوسی نے 7-8 پر حملہ کیا۔ آخر میں ہوا ایسا کہ اس نے اپنی ذات کو مار دیا، چونکہ وہ بس نکلنا چاہتا تھا لیکن نہ نکل سکا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے بیماری کے ایام ہیں، دوا منہ میں ڈالی جاتی ہے، دوا پیٹ سے باہر آ جاتی ہے، دوا پیٹ میں رہتی نہیں ہے، 3 دن تک ان کا علاج چلتا رہا لیکن کوئی راحت نہ ہوئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی مسلسل بدن سے خون جاری تھا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی سچویشن آ جاوے کہ آدمی وضو برقرار نہ رکھ سکے، تیمم برقرار نہ رکھ سکے۔ مثال کے طور پر ظہر میں وضو کیا تھا، اب وہ وضو برقرار نہیں رکھ سکتا تو وہ ظہر کا وضو عصر تک کافی ہے۔ عصر میں وضو کیا، عصر کا وضو یا تیمم برقرار نہیں رہ سکتا تو وہ عصر کا وضو اور تیمم مغرب تک کافی ہیں۔ اب فاروق اعظم اسی وقت یہ بیماری کے ایام میں ان کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ نماز کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے 1 مہینے کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک یہ سال ہمارا امن و امان والا بنائے، سلامتی والا بنائے، اللہ کی رضا والا بنائے، اور شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک اس سال میں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو